بلے ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل خطرناک آگ کی زد میں ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے وہاں آگ لگی ہوئی ہے اور پوری کوشش کے باوجود ابھی تک اسرائیل اس آگ پر قابو نہیں پا سکا ہے۔ تباہی کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ گاؤں کا گاؤں لوگوں کو خالی کرنا پڑ رہا ہے۔ ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے اپنے نیشنل ہائی وے کو بند کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پچھلی 1 دہائی میں اب تک سب سے زیادہ خطرناک لگنے والی یہ آگ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو آگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، قدرت کی طرف سے ایک تباہی ہے، کیونکہ اسرائیل پر لگاتار دباؤ بنایا گیا کہ وہ غزہ پٹی میں عام لوگوں کو قتل کرنا بند کرے، جنوسائیڈ کرنا بند کرے، نسل کشی کرنا بند کرے۔ لیکن اسرائیل غزہ پٹی میں لگاتار بم گراتا رہا، فائٹر پلین بھیج کر بے گناہوں کو مارتا رہا۔ 52,000 سے زیادہ بے گناہ لوگوں کو غزہ پٹی میں اسرائیل نے اب تک مار رکھا ہے۔ پورا غزہ پٹی ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے اور اب قدرت کے عذاب کا شکار خود یہ اسرائیل ہو گیا ہے۔ اب تک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں جو کل آگ لگی، یہ جنگل کی لگی ہوئی آگ ہے۔ 5,000 ایکڑ سے زیادہ جنگل اور کھیتی کی جو زمینیں ہیں وہ جل کر تباہ ہو چکی ہے۔ انگور کی کھیتی اسرائیل میں ہوتی ہے، وہ تمام کھیتیاں جل کر تباہ ہو چکی ہے۔ کئی گرجا گھر جل کر تباہ ہو چکے ہیں، کئی لوگوں کے جو مکانات ہیں وہ جل کر تباہ ہو چکے ہیں، کئی ساری آفس جل کر تباہ ہو چکی ہے۔ ایک اور تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس آگ کی چپیٹ میں، اس آگ کی لپیٹ میں اسرائیل کا کئی آرمی بیس آ گیا ہے اور وہ پورا کا پورا جو اسرائیل کا آرمی بیس ہے وہ بھی جل کر خاک ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ 15 سے زیادہ قصبوں کو، دیہاتوں کو خالی کرا دیا گیا ہے اور اسرائیل کے جو قصبے ہیں، ان کے جو دیہات ہیں وہ بڑے بڑے ہیں، مینی ٹاؤن ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے 15 قصبوں اور ٹاؤن کو بھی خالی کرایا جا چکا ہے اور 23 سے زیادہ لوگ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے جن کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ اب تک کتنے لوگوں کی اس آگ میں ہلاکت ہوئی ہے اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ اس آگ کی وجہ سے یروشلم اور تل ابیب کو جو جوڑنے والی وہاں کی سب سے بڑی نیشنل ہائی وے ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ اس نیشنل ہائی وے کے دونوں طرف آگ کے جو شعلے ہیں وہ بھڑک رہے ہیں۔ لوگ اپنی گاڑیوں کو بیچ راستے پر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی جگہ کی جو سڑکیں ہیں وہ گاڑیوں سے، کاروں سے بلاک ہو چکی ہیں کیونکہ لوگ اپنی گاڑی کو روڈ پر ہی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اپنی جان بچانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور اسرائیل میں افراتفری ہے۔ اسرائیل نے نیشنل ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے اور دنیا کے کئی ممالک نے اسرائیل کو فائر فائٹر بھیجنا شروع کر دیا ہے تاکہ آگ بجھانے پر قابو پایا جا سکے۔ اب تک 120 سے زیادہ فائر فائٹنگ ٹیمیں لگی ہوئی ہے، آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہیلی کاپٹر سے پانی کی برسات کی جا رہی ہے، لیکن آگ پر ذرہ برابر بھی قابو نہیں پایا جا سکا بلکہ جو آگ کا سلسلہ ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ اٹلی، اسپین، فرانس، یوکرین اور رومانیہ نے بھی مدد بھیجی ہے۔ فائٹر پلین ان لوگوں نے بھیجے ہیں، فائر فائٹر پلین، تاکہ آگ کو بجھایا جا سکے۔ لیکن جس طرح امریکہ کے کیلیفورنیا میں آگ لگی تھی پچھلے دنوں اور اس آگ کی وجہ سے امریکہ میں جو زبردست تباہی ہوئی تھی، 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھر جل کر خاک اور تباہ ہو گئے تھے، 10 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے، ان کو اپنا علاقہ خالی کرنا پڑا تھا۔ ویسا ہی معاملہ یروشلم میں اور تل ابیب میں بھی ہوا ہے۔ اس آگ کے لگنے کی وجہ سے اب تک 5,000 ایکڑ سے زیادہ زمین تباہ ہو چکی ہے، 15 سے زیادہ دیہاتوں اور قصبوں کو خالی کرایا جا چکا ہے اور دیہاتوں اور قصبوں میں جتنے مکانات ہیں وہ سب کے سب تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ کل کتنے مکانات ہیں، کتنے لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا ہے، اسرائیل نے ابھی تک یہ ڈیٹا جاری نہیں کیا ہے۔ لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ اب تک اسرائیل میں اس آگ کی وجہ سے 60,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ایک اندازہ ہے، نیشنل میڈیا کا ایک یہ سروے ہے، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹا ابھی تک اسرائیل نے جاری نہیں کیا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور اسرائیل میں یہ جو آگ کی آفت آئی ہے، ان کے میموریل ڈے کے موقع پر، یعنی کل اسرائیل میں ایک یوم شہداء کا پروگرام چل رہا تھا اور نیشنل ڈے تھا اسرائیل کا، لیکن اسی دن آگ لگ جاتی ہے۔ اسرائیل کو اپنا یہ جو پروگرام ہے پوسٹ پون کرنا پڑتا ہے، کینسل کرنا پڑتا ہے اور پورے ملک میں نیشنل ایمرجنسی کو گھوشت کر جاتا ہے اور اسرائیل میں افراتفری کا عالم ہے۔ فلسطین اتھارٹی نے بھی مدد کی اپیل کی تھی اور کہا تھا میں مدد کر سکتا ہوں آگ بجھانے کے لیے، محمود عباس نے ایسا کہا تھا، لیکن اس پر کچھ عمل نہیں ہو سکا اور اسرائیل دنیا بھر کے ملکوں سے مدد لے کر کے اس آگ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل میں کوئی پہلی مرتبہ اس طرح کا آگ نہیں لگا ہے، بلکہ اس سے پہلے سال 2010 میں بھی اسرائیل میں بھیانک آگ کا واقعہ سامنے آیا تھا۔ جنگل میں اس موقع پر بھی آگ لگی تھی اور اس آگ کی وجہ
سے 44 لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی اور 12,000 ایکڑ سے زیادہ زمینیں سال 2010 میں بھی اسرائیل کی تباہ ہوئی تھی، اور آج ایک مرتبہ پھر اسرائیل میں آگ لگ چکا ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے اس آگ کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ذرہ برابر بھی کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا پر جو ایکسپرٹ ہے، جو جانکار ہیں، جو تجزیہ نگار ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ قدرت کی طرف سے عذاب ہے۔ اسرائیل نے جس طرح پورے غزہ پٹی کو بموں کی برسات کر کے آگ میں تبدیل کر رکھا ہے، جس طرح اسرائیل نے غزہ پٹی کے ٹینٹوں کو جلایا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جو ٹینٹ ہے وہ آگ کے شعلوں میں لپٹے ہوئے ہیں، جس طرح ویڈیو میں دیکھا جا رہا تھا کہ غزہ پٹی پر جب اسرائیل نے بمباری کی تو بم کا جو دھواں جتنا اونچا اٹھ رہا تھا اس سے زیادہ معصوم بچوں کے جسم کے پارٹ اور پرزے کٹ کر اڑنے لگے تھے۔ بچے اتنی اونچائی پر اڑ رہے تھے اور پوری دنیا اسرائیل کی اس ظلم اور بربریت کا نظارہ کرتی رہی۔ اسرائیل کو کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی، کوشش بھی کی تو اسرائیل کسی کے دباؤ میں نہیں آیا اور وہ قتل و غارت گری کرتا رہا، بربریت کرتا رہا۔ اور آج خود وہ اسرائیل جو غزہ پٹی کو جلا رہا تھا آگ کی لپیٹ میں ہے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس آگ کو بجھانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ جب امریکہ کے کیلیفورنیا میں آگ لگی تھی تو اس کو بھی لوگوں نے کہا تھا قدرت کا عذاب ہے، اور امریکہ جو اسرائیل کی مدد کر رہا ہے غزہ پٹی میں بچوں کے قتل عام میں، بچوں کے جنوسائیڈ میں، آج خود وہ اس آگ کی لپیٹ میں ہیں اور ساری دنیا سے اس کو مدد مل رہی ہے۔ اس کے باوجود آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا تھا، اور 20 دنوں کے بعد اس آگ پر قابو پایا جا سکا تھا، اور امریکہ کا تاریخ میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب امریکہ جو اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے وہ اسرائیل بھی اسی آگ کی چپیٹ میں ہے، اور جو نقصان ہے اسرائیل کا بڑھتا جا رہا ہے، اور دنیا بھر میں اسرائیل کی ایک مرتبہ پھر ذلت اور رسوائی ہونے لگی ہے۔ مدد کی اپیل کی جا رہی ہے لیکن کسی کی بھی مدد کام نہیں آ رہی ہے۔ جہازوں سے پانی کی برسات کی جا رہی ہے لیکن یہ آگ ہے کہ اس کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے۔ کل تک کی رپورٹ کے مطابق صرف 2,000 ایکڑ زمین جل کر خاکستر ہوئے تھے، آج 5,000 ایکڑ سے زیادہ زمین جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ 15 سے زائد جو گاؤں قصبے ہیں وہاں کے مکانات جل کر خاک ہو گئے ہیں، 60,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے ہیں، اور غزہ پٹی میں اسرائیل نے جو تباہی مچائی ہے اس کی سزا کہیں نہ کہیں اسرائیل کو ملنی شروع ہو چکی ہے۔ غزہ پٹی میں اب تک اسرائیل نے 52,000 سے زیادہ بے گناہوں کو مارا ہے، 2 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں، 10,000 سے زیادہ ملبہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، پورا غزہ پٹی قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے، اور 52,000 شہید ہونے والے فلسطینیوں میں 70% تعداد معصوم بچوں کی ہے، خواتین کی شامل ہے۔ ان دنوں اسرائیل کے خلاف یونائٹڈ نیشن کی عالمی عدالت میں سنوائی بھی ہو رہی ہے کیونکہ غزہ پٹی میں امدادی سامان کو پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ خدا کرے اسرائیل عبرت لے، سبق سیکھے اور ظلم، بربرتا اور دہشت گردی سے وہ باز آئے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔